یہ ہے پاکستان جہاں ہر خطہ اپنی ایک الگ پہچان اور خوبصورت کہانی رکھتا ہے۔ یہاں کے روایتی کھانوں میں ذائقوں کی بھرمار ہے، کہیں مسالے دار سالن، کہیں لذیذ کباب اور کہیں منفرد علاقائی ڈشز دل کو لبھا لیتی ہیں۔ یہاں کے لباس ثقافت کی خوبصورت عکاسی کرتے ہیں۔ سندھ کی اجرک، بلوچستان کی نفیس کشیدہ کاری، پنجاب کی رنگینی، خیبر پختونخوا کی سادگی اور کشمیر و گلگت بلتستان کے خوبصورت ملبوسات اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ لوک ورثہ میں پیش کیا گیا یہ ثقافتی رنگ پاکستان کی خوبصورتی اور تنوع کی ایک دلکش جھلک ہے۔ یہ تو بس ایک جھلک تھی، اب آتے ہیں اصل ولاگ کی طرف۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا ولاگ اور قریب سے دیکھتے ہیں پاکستان کی خوبصورت ثقافت کو جیسا کہ اسے لوک ورثہ میں پیش کیا گیا ہے۔ جیسے ہی میں پنجاب پویلین کی طرف پہنچا، سامنے ایک خوبصورت داخلی دروازہ نظر آیا جسے باب خیبر کے طرز پر ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس پر نمایاں انداز میں پنجاب لکھا ہوا تھا جو اس ثقافت کی شان کو ظاہر کر رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے خوبصورت کشیدہ کاری والی شالز نظر آئیں جن پر کی گئی باریک ایمبرائڈری پنجاب کے ہنر کی خوبصورت عکاسی کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ مٹی سے بنے ہوئے برتن جن پر دلکش نقش نگار بنائے ہوئے تھے فوراً توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ کچھ برتن سادہ تھے جبکہ کچھ پر خوبصورت پینٹنگ کی گئی تھی جن میں پیالے، گلدان اور دیگر ڈیکوریشن پیسز شامل تھے۔ وہیں ایک خوبصورت لالٹین بھی رکھی ہوئی تھی جو اپنی سادگی میں بے حد دلکش اور پرکشش لگ رہی تھی۔ اسی دوران مٹی سے بنا ہوا مینار پاکستان کا خوبصورت ماڈل بھی نظر آیا جو پنجاب کی پہچان کی علامت ہے۔ مزید آگے بڑھا تو مٹی کے چھوٹے چھوٹے کھلونے اور لکڑی سے بنے ہوئے نفیس گھر نظر آئے جن میں باریک کاریگری کے ساتھ قرآنی آیات بھی لکھی گئی تھیں۔ پھر مہنگی اور نفیس لکڑی سے بنے ہوئے برتن، گلدان اور ڈیکوریشن آئٹمز دیکھنے کو ملے جو اپنی خوبصورتی اور فنکاری میں منفرد تھے۔ اسی کے ساتھ تانبے سے بنے ہوئے جانور اور خوبصورت ڈیکوریشن پیسز بھی موجود تھے جو کسی بھی جگہ کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے بہترین تھے۔ آگے چلتے ہوئے چونے سے بنے مختلف کھلونے اور گھروں کے ماڈلز بھی دیکھنے کو ملے جو اپنی انفرادیت کی وجہ سے خاص نظر آ رہے تھے۔
پھر مزید آگے بڑھا تو خوبصورت گلدان اور ڈیکوریشن پیسز دیکھنے کو ملے جو پنجاب کی ثقافت کو ایک نفیس انداز میں پیش کر رہے تھے۔ وہیں بریسلیٹس، انگوٹھیاں اور جیولری کی دیگر اشیاء بھی موجود تھیں، اور ایک دلچسپ چیز یہ تھی کہ چاولوں پر اپنا نام لکھوانے کی سہولت بھی موجود تھی جو دیکھنے میں واقعی منفرد لگ رہی تھی۔ اسی دوران لڑکیوں کے خوبصورت کھوسے جوتے بھی نظر آئے جو فیشن اور روایت کا خوبصورت امتزاج تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک روایتی پنجابی بیٹھک کا منظر دکھایا گیا تھا جہاں چارپائیاں بچھی ہوئی تھی جو مہمان نوازی اور سادہ زندگی کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہیں کچے مٹی کے گھروں کا منظر، سیڑھیاں، چکی اور گھاس کاٹنے والے اوزار بھی دکھائے گئے جو دیہی زندگی کی اصل تصویر پیش کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ
لوگ پان کھاتے ہوئے بھی نظر آئے جو یہاں کی روزمرہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ مزید آگے جا کر کپڑے بنانے والی لکڑی کی مشین بھی دیکھنے کو ملی جو پرانے دور کی محنت اور ہنر کی یاد دلا رہی تھی۔ پھر مختلف قسم کی ٹوکریاں نظر آئیں جن میں روٹیاں رکھی جاتی ہیں اور دیہات میں انہیں گھروں کی زینت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پینٹنگ کا سامان اور مزید خوبصورت گلدان بھی دیکھنے کو ملے جو فن اور ثقافت کا حسین امتزاج تھے، اور آخر میں ایک خوبصورت کراؤڈ کا منظر جہاں لوگ اس ثقافت کو انجوائے کر رہے تھے اور دیواروں پر بنی پینٹنگز اور قرآنی آیات اس ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ یہ تمام مناظر پنجاب کی ثقافت، اس کے رنگوں، روایتوں اور مہمان نوازی کی ایک مکمل اور دلکش تصویر پیش کر رہے تھے۔ پنجاب کے بعد میرا رخ خیبر پختونخوا کی طرف ہوا۔ بخیر راغلے جیسے ہی میں اس پویلین کی طرف پہنچا، داخلی دروازے پر نمایاں انداز میں خیبر پختونخوا لکھا ہوا تھا جو اپنی سادگی کے باوجود ایک خاص وقار کا احساس دلا رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے لکڑی سے بنی خوبصورت اشیاء نظر آئیں جن میں چھوٹے چھوٹے برتن، روٹیاں رکھنے کے لیے ٹوکریاں اور ننھی ننھی چارپائیاں شامل تھیں جو یہاں کی روایتی زندگی کی عکاسی کر رہی تھیں۔ مزید آگے بڑھا تو ایک خوبصورت منظر نظر آیا جہاں لوگ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ یہ خیبر پختونخوا کی روایتی بیٹھک اور مہمان نوازی کی ایک خوبصورت مثال تھی۔ وہاں کے روایتی لباس بھی خاص توجہ کا مرکز تھے۔ پٹھانی ٹوپیاں، گرم شالیں، ویسٹ کوٹس اور چادریں جو نہ صرف خوبصورت تھیں بلکہ یہاں کے موسم اور ثقافت کی عکاسی بھی کر رہی تھیں۔ اسی دوران گابا ورک کے خوبصورت نمونے بھی دیکھنے کو ملے جن پر ہاتھ سے کیا گیا نفیس کام بیگز اور دیگر اشیاء کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ کہ جیسے ہی میں آگے بڑھا، کوئلوں پر بنتے ہوئے تکوں کی خوشبو نے فوراً اپنی طرف متوجہ کیا۔ روایتی پٹھان تکے جو یہاں کے مشہور کھانوں میں شامل ہیں بڑے شوق سے تیار کیے جا رہے تھے۔ وہیں نمک منڈی کے انداز میں روٹیاں اور چپاتیاں بھی بن رہی تھیں اور لوگ بیٹھ کر ان لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کباب بھی اپنی خوشبو بکھیر رہے تھے، خاص طور پر بیف کباب جو خیبر پختونخوا کی ثقافت میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ سادہ چاول اور پلاؤ بھی پیش کیے جا رہے تھے جو یہاں کے کھانوں کا اہم حصہ ہے۔ لوگ روایتی انداز میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جو اس خطے کی مہمان نوازی اور سادہ طرز زندگی کو خوبصورتی سے ظاہر کر رہا تھا۔ گرم گرم چائے بھی بن رہی تھی اور لوگ خوشی سے اس کا لطف اٹھا رہے تھے جو یہاں کی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ ہے۔
کیلاش ویلی کی ثقافت کی جھلک بھی دیکھنے کو ملی، جہاں ان کے روایتی برتن، سادہ طرز کے گھر اور منفرد ثقافتی عناصر بڑی خوبصورتی سے پیش کیے گئے تھے۔ کیلاش لوگوں کے روایتی لباس، ٹوپیاں اور ان کے گھروں کی سجاوٹ نے ایک الگ ہی خوبصورتی پیدا کر دی تھی۔ یار یہ پہن لے یار، پہن لے یار، پہن لے، اچھے لگ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اینٹیک ڈیکوریشن پیسز، خوبصورت پینٹنگ اور قرآنی آیات پر مشتمل فن پارے بھی دیکھنے کو ملے۔ وہیں ایک روایتی کنواں بھی بنایا گیا تھا جو دیہی زندگی اور پانی کے پرانے نظام کی یاد دلا رہا تھا۔ مزید آگے مختلف خوبصورت پینٹنگز نے اس ثقافت کو اور بھی رنگین بنا دیا تھا۔ اور آخر میں ایک خوبصورت کراؤڈ کا منظر جہاں لوگ اس ثقافت کو انجوائے کر رہے تھے۔ یہ تمام مناظر خیبر پختونخوا کی ثقافت، مہمان نوازی، سادگی اور روایات کی ایک جیتی جاگتی تصویر پیش کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں کشمیر پویلین کے اندر داخل ہوا، سامنے لکھا ہوا آزاد جموں کشمیر ایک خوبصورت استقبال کر رہا تھا، اور یہیں سے اس ثقافتی سفر کا آغاز ہوا۔ اندر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے ایک دکان نے توجہ اپنی طرف کھینچی، جہاں لکڑی سے بنی ہوئی نہایت نفیس اور دلکش ڈیکوریشن آئٹمز رکھی ہوئی تھی۔ خوبصورت میزیں، ہاتھ سے تیار کیے گئے وال کلاک اور باریک کاریگری کے ایسے نمونے جو واقعی کشمیر کے ہنر کی عکاسی کر رہے تھے۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا، بچوں کے لیے رنگ برنگی کشمیری ٹوپیاں سجی ہوئی نظر آئیں، جو نہ صرف خوبصورت تھیں بلکہ یہاں کی ثقافت کا ایک اہم حصہ بھی تھی۔ پھر ایک جگہ آرٹ اور پینٹنگ کا سامان رکھا ہوا تھا، جہاں رنگوں کی خوبصورتی اور تخلیقی صلاحیت واضح نظر آ رہی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے خواتین کے لیے خوبصورت شالز، گرم چادریں اور روایتی کشمیری لباس دیکھنے کو ملے، جن میں رنگوں اور ڈیزائنز کی ایک الگ ہی خوبصورتی تھی۔ وہیں بچوں کے لیے خوبصورت ویسٹ کوٹس اور ایمبرائڈری والے ملبوسات بھی رکھے ہوئے تھے، جو اپنی نفاست اور دلکشی میں بے مثال تھے۔ اس کے ساتھ ہی لوہے پر کندہ، قرآنی آیات اور اسلامی خطاطی کے خوبصورت نمونے نظر آئے، جنہیں دیکھ کر ایک روحانی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ مزید آگے جا کر خوبصورت پینٹنگز اور اسلامی خطاطی کے مزید نمونے دیکھنے کو ملے، جو فن اور ثقافت کا حسین امتزاج پیش کر رہے تھے۔ اور پھر آیا کشمیری ذائقوں کا حصہ، جہاں گرم گرم کشمیری چائے اپنی خوشبو سے ہر آنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ ساتھ ہی روایتی کشمیری روٹیاں اور دیگر مقامی کھانے بھی موجود تھے، جو اس ثقافت کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ یہ پورا منظر کشمیر کی خوبصورتی، اس کی ثقافت اور اس کے لوگوں کی سادگی اور مہمان نوازی کی ایک خوبصورت جھلک پیش کر رہا تھا۔
اسی دوران ماحول میں کشمیری زبان کے خوبصورت گیت گونج رہے تھے اور لوگ خوشی سے ہلا گلا کر رہے تھے، جس نے اس پورے منظر کو مزید زندہ اور دلکش بنا دیا تھا۔ کشمیر کے بعد میرا رخ بلوچستان پویلین کی طرف ہوا، جہاں داخل ہوتے ہی بلوچستان کا نام ایک الگ ہی وقار کے ساتھ خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ اندر جاتے ہی سب سے پہلے زیارت کی مشہور تاریخی عمارت کا خوبصورت ماڈل نظر آیا، جو بلوچستان کی پہچان سمجھی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بائیں جانب ایک روایتی جھونپڑی بنی ہوئی تھی، جو بلوچستان کے سادہ طرز زندگی کی عکاسی کر رہی تھی۔ یہ وہی انداز رہائش ہے جس میں آج بھی بہت سے لوگ اپنی ثقافت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑا آگے بڑھا تو چاغی کے پہاڑوں کا منظر دکھایا گیا تھا، اور بلوچستان کے وہ مخصوص سیاہ پہاڑ جو اس دھرتی کی پہچان ہیں بڑی خوبصورتی سے نمایاں کیے گئے تھے۔ اسی دوران ایک منظر نے خاص طور پر توجہ کھینچی۔ درمیان میں کوئلوں کی آگ جل رہی تھی اور اطراف میں سریوں پر چکن روسٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ بلوچستان کے روایتی کھانوں میں سے ایک ہے، جہاں لوگ جمع ہو کر اس ذائقے کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہی منظر وہاں کی سادگی اور مہمان نوازی کو ظاہر کر رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے بلوچستان کی مشہور کھجوریں اور مختلف قسم کے ڈرائی فروٹس دیکھنے کو ملے، جو نہ صرف ذائقے میں منفرد ہیں بلکہ اس خطے کی پیداوار کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ سٹالز پر خوبصورت ہاتھ سے بنائے گئے ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوئے تھے، اور بچیوں کے لیے روایتی لباس بھی موجود تھے، جن میں بلوچستان کی ثقافت صاف جھلک رہی تھی۔ خاص طور پر بلوچ ایمبرائڈری کے نفیس نمونے دیکھنے کو ملے، جن میں مختلف ڈیزائنز اور انداز شامل تھا۔ ہر ایک کپڑے پر کی گئی باریک کاریگری واقعی قابل تعریف تھی۔ مزید آگے جا کر خوبصورت پینٹنگز اور ثقافتی آرٹ دیکھنے کو ملا، جو بلوچستان کی تاریخ اور روایات کو خوبصورتی سے بیان کر رہا تھا۔ وہیں ایک روایتی مہمان خانہ بھی دکھایا گیا تھا، جو بلوچ ثقافت میں خاص اہمیت رکھتا ہے، جہاں مہمانوں کا استقبال بڑے احترام اور محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے خوبصورت ٹوپیاں اور روایتی اشیاء بھی نظر آئیں، جو اس ثقافت کی سادگی اور رنگینی کو ظاہر کر رہی تھیں۔ یہ تمام مناظر بلوچستان کی ثقافت، سادگی، مہمان نوازی اور روایات کی ایک خوبصورت تصویر پیش کر رہے تھے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بھی موجود تھی، جہاں بلوچستان کی تاریخ، ثقافت اور ارتقاء سے متعلق مختلف کتابیں رکھی ہوئی تھیں، جو اس خطے کی گہری پہچان کو سمجھنے کا ایک ذریعہ تھی۔ اب میرا رخ سندھ پویلین کی طرف ہوا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وقت کچھ ایسا تھا کہ زیادہ تر سرگرمیاں ختم ہو چکی تھیں اور لوگ اپنے سٹال سمیٹ رہے تھے۔ شاید میں تھوڑا دیر سے پہنچا تھا، مگر پھر بھی سندھ کی ثقافت کی کچھ خوبصورت جھلکیاں دیکھنے کو مل گئیں۔ اندر داخل ہوتے ہی خاص ساخت نے توجہ اپنی طرف کھینچی۔ ایک گول دائرے میں بنی ہوئی خوبصورت جگہ، جس کے اطراف میں مور کی دلکش پینٹنگز بنی ہوئی تھی۔ اوپر باندھ سے بنی ہوئی چھت جو کسی روایتی چھتری کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ یہ منظر سندھ کی سادگی اور خوبصورتی کو بڑی نفاست سے پیش کر رہا تھا۔ جب میں اس کے اندر گیا تو اندر کا ماحول اور بھی نہایت اور پرسکون اور دلکش نظر آیا، جہاں روایتی انداز میں موڑے اور گھڑے پڑے ہوئے تھے۔ یہ پورا منظر سندھ کی ثقافت، اس کے رہن سہن اور سادہ طرز زندگی کی ایک خوبصورت عکاسی کر رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ایک اور حصہ بھی نظر آیا، جسے مقامی زبان میں اوتاق کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ وہاں رکھی ہوئی کرسیاں، دروازوں کا انداز اور اس کی سادگی سندھ کی مہمان نوازی کی روایت کو خوبصورتی سے بیان کر رہی تھی۔ اگرچہ وقت کم تھا اور زیادہ چیزیں دیکھنے کو نہ مل سکی، لیکن جتنا بھی دیکھا اس میں سندھ کی ثقافت کی ایک ہلکی سی مگر خوبصورت جھلک ضرور موجود تھی۔
جناب، آخر میں میرا رخ گلگت بلتستان پویلین کی طرف ہوا، جہاں داخل ہوتے ہی ویلکم ٹو گلگت بلتستان کا خوبصورت پیغام اس حسین خطے کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اندر جاتے ہی سب سے پہلے روایتی کھانوں کی خوشبو نے اپنی طرف متوجہ کیا، جہاں گلگت بلتستان کے مقامی کھانے، پراٹھے اور دیگر روایتی ذائقے دیکھنے کو ملے، جو اس علاقے کی سادگی اور ذائقے دار روایت کو ظاہر کر رہے تھے۔ وہاں موجود مقامی لوگ اپنے سٹالز پر نہایت خلوص کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں بتا رہے تھے جو اس ثقافت کی اثر روح کو بیان کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہربل ڈرائی فروٹس اور قدرتی اشیاء بھی دیکھنے کو ملیں، جن میں خالص شہد، شہتوت اور دیگر قدرتی پیداوار شامل تھی، جو اس خطے کی قدرتی خوبصورتی اور خالصتاً دیسی طرز زندگی کو ظاہر کر رہی تھی۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے خوبصورت جیولری اور قیمتی پتھروں سے بنی اشیاء نظر آئیں، انگوٹھیاں، روایتی ٹوپیاں اور دیگر زیورات جو گلگت بلتستان کی ثقافت کی ایک خاص پہچان ہیں۔ وہیں ایک اور جگہ پر خالص شہد بھی موجود تھا، جو اپنی اصل شکل میں پیش کیا جا رہا تھا۔ آگے چلتے ہوئے ٹورزم ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان کی جانب سے ایک خوبصورت بیٹھک بنائی گئی تھی، جہاں اس علاقے کے سیاحتی مقامات کو پروموٹ کیا جا رہا تھا اور لوگوں کو اس حسین خطے کی سیر کی دعوت دی جا رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں میرا یہ خوبصورت سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ پاکستان کے مختلف خطوں کی ثقافت، رنگوں، روایات اور مہمان نوازی کو قریب سے دیکھنے کا یہ تجربہ واقعی یادگار رہا۔